السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو دنیاوی و سماوی بلاؤں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آج ایک بہت ہی اہم سوال پر تذکرہ کرنے والا ہوں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور دلیل کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آخر وہ سوال کیا ہے؟ وہ ایک ایسا سوال ہے کہ آج ہمارے نوجوان مسلم لڑکوں کو 90% لڑکوں کو نہیں معلوم ہوگا، 90% مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے۔ آخر وہ چیز کیا ہے؟ آخر وہ سوال کیا ہے؟ بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے اپنے اسٹیٹس پہ ایک فوٹو لگایا جمعہ مبارک کا، تو ایک صاحب نے، ایک مسلم نوجوان نے مجھے یہ رپلائی دیا کہ حضرت آپ نے یہ جو جمعہ مبارک لگایا، کیا جمعہ کی مبارکبادی دینا یہ صحیح ہے؟ اسلام نے اسے جائز قرار دیا ہے؟ ہمارے نبی کے تو زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، تو آپ نے یہ جمعہ کی مبارکبادی کیسے پیش کی؟ اس کی دلائل کیا ہے؟ اس کا وجود کہاں سے ہوا؟ تو میرے نوجوانوں، میرے مسلم نوجوانوں، آپ کو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو علماء سے ملنے کی ضرورت ہے، کنیکٹیویٹی کی ضرورت ہے۔ آج یوٹیوب پر کتنے ایسے نااہل اور غیر مقلدین عالم ہیں جو کہ ہمارے مسلم نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں بلا تاخیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سوال کیا تھا۔ وہ سوال کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ بھی کر دیا، جنہوں نے وہ سوال مجھ سے کیا کہ حضرت جمعہ کی مبارکبادی پیش کرنا یہ بدعت ہے، یہ اسلام اسے جائز قرار نہیں دیتا ہے۔ میں نے پوچھا حوالہ کیا ہے؟ تو ان تمام غیر مقلدین عالموں کا جو ہے اس نے حوالہ دیا، اس لیے کہ وہ نااہل یوٹیوب پر بیٹھ کر کے، اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کے مسلم نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو میرے نوجوانوں، آپ علماء سے جڑو اور حق اور باطل کے فرق کو جانو۔ تو پھر اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ آپ کو اسلام کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ آپ سب سے پہلے بتائیں کہ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بدعت اسے کہتے ہیں جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، اس کے بعد جو کام ایجاد ہوتا ہے اسے بدعت کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جن ملاؤں نے تمہیں بتایا ہے وہ ملا خود بدعتی ہیں۔ کہا حضرت کیسے؟ کہا کہ وہ ملا، میں نے جواب دیا کہ وہ ملا نبی کے تو زمانے میں تھے نہیں، نبی کے بعد پیدا ہوا، تو ملا خود بدعتی ہو جاتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے دیکھا جائے تو آج جو عالیشان بلڈنگیں جو بنائی جاتی ہیں، عالیشان مسجد جو بنائے جا رہے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ مائک سے اذان دینا یہ بھی بدعت ہے۔ بعض غیر مقلدین کو تو یہ بھی جو ہے لگتا ہے، انہوں نے یہ کیچ کر لیا کہ حضرت بلال حبشی تو درود شریف اذان سے پہلے نہیں پڑھتے تھے، اب سنی حضرات کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ تو کیچ کر لیا، لیکن انہیں یہ بھی کیچ کرنا چاہیے کہ نبی کے زمانے میں مائک سے اذان نہیں ہوتی تھی، عالیشان مسجدیں نہیں تھیں، تم بھی جو ہے کھجور کے جھاڑ لے کر کے آ جاؤ اور اسے مسجد بنا لو، مائک سے اذان دینا بند کر دو۔ تو میرے محترم نوجوانوں، ہمیں اسلام کی تعلیم کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں تاکہ اگر کوئی غیر مقلدین آپ کے سامنے اس طریقے کا سوال اگر کرے تو آپ منہ توڑ جواب دے سکوں۔ دیکھیے، جو کام نبی کے بعد ہوا وہ بدعت ہے، لیکن بدعت کی دو قسم ہیں، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ۔ بدعت واجبہ بھی ہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں زیر و زبر نہیں لگا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد لگا، یہ بدعت واجبہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو بھی چیز شریعت
کے برخلاف نہ ہو، اسلام کے رولز کے فنڈامنٹل کے خلاف نہ ہو، وہ چیز جائز ہے۔ اگر وہ چیز کا ایجاد ہوتا ہے تو اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، بدعت سیئہ نہیں کہتے۔ بس سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے صدر مفتی علامہ و مولانا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، انہوں نے خود فرمایا کہ یہ جمعہ کی مبارکبادی پیش کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ کیسے جائز ہے؟ اس لیے جائز ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو جیسے جیسے ایک آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان پہ گئے، تیسرے آسمان پہ گئے، تو جتنے بھی نبی سے ملاقات ہوئی سارے نبی نے انہیں مبارکبادی پیش کی۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اچھے دل کے لیے اور اچھے کام کے لیے مبارکبادی پیش کرنا یہ جائز ہے۔ اور جمعہ کا دن جو ہے یہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، تو ظاہر سی بات ہے عید کے دن کی مبارکبادی کو پیش کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ تو جو بھی شخص، جو بھی مسلم نوجوان سوشل میڈیا پر اگر جمعہ کی مبارکبادی پیش کرتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، درست ہے۔ اگر کوئی ناجائز کہتا ہے تو وہ خود بدعتی ہے، اس لیے کہ وہ خود نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ لہذا میں تمام اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بالکل یہ جمعہ کی مبارکبادی پیش کرنا یہ بالکل جائز ہے، درست ہے، کوئی اسے ناجائز نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ مبارک دین کی مبارکبادی پیش کرنا اسلام میں جائز ہے۔ لہٰذا یہ جمعہ کی اور عید کی مبارکبادی پیش کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ایک نئے نالجبل ویڈیو میں ملوں گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔